ویلکم بیک ناظرین. بریک سے واپس آ چکے ہیں اور بریک سے واپس آنے کے بعد ایز یوزول ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں, تو ان سے بھی ہم یہی باتیں کریں گے. ٹاپک تو پتہ ہونا چاہیے کہ ہے کیا کریں, کیا کرنا چاہیے ہمیں. ہماری کوئی پلاننگز نہیں ہوتی ہے. موٹیویشنل اسپیکر ہمیں بتائیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں عثمان بٹ صاحب. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. سر کیا کریں؟ دیکھیں, کرنے کو تو بہت کچھ ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم اپنے آپ کو آرگنائز کر لیں. آپ چیزیں آرگنائز کر لیں گے کہ جس کو آپ بجٹنگ کہیں, پلاننگ کہیں, آرگنائزنگ کہیں, مقصد ایک ہی ہوتا ہے جی کہ پیسے کو آپ یہ بتائیں کہ جانا کہاں ہے, ریدر دین کہ پیسہ گیا کدھر. اگر ہم اس طرح تھوڑا سا سوچنا شروع کر دیں, آپ دیکھیے گا آپ کی لائف بھی امپروو ہو جائے گی, آپ کا اسٹریس بھی کم ہو جائے گا, آپ اپنی لائف کے زیادہ ان کنٹرول ہوں گے. اسٹریس کم ہو جائے گا, اس سے کیا مراد ہے؟ مطلب اگر ہماری پلاننگز نہیں ہوتی تو اسٹریس ڈیفینیٹلی. دیکھیں, ایک شادی آ رہی ہے کسی کی, فرض کریں اس میں ہال بکنگ ہے, کپڑے ہیں سلوانے ہیں, انویٹیشنز ہیں. اگر آپ نے یہ چیزیں صحیح ٹائم پہ نہیں کی اور بالکل ہی ڈیڈ لائن قریب آ رہی تو آپ دیکھیں ایک دم پینک آ جائے گا کہ یار اب کیا کرو, جلدی جلدی کرو, اب کیا کریں. تو اگر لائف میں لوگ 3 چیزوں کا فرق اگر محسوس کر لیں یا جان لیں تو بہت آسان ہو جائے گا. سب سے پہلے کہ کچھ چیزیں لائف میں امپورٹنٹ ہوتی ہیں اور ارجنٹ ہوتی ہیں. کہ امپورٹنٹ بھی ہیں اور ارجنٹ, یعنی کہ آپ نے اسی وقت اس کے اوپر ایکشن لینا ہے. صحیح. کچھ چیزیں آپ کی امپورٹنٹ ہیں مگر فی الحال ارجنٹ نہیں ہیں. بچے کی اسکول کی فیس امپورٹنٹ ضرور ہے لیکن ابھی 20 دن رہتے ہیں پے کرنے میں, تو ارجنٹ ابھی نہیں ہے وہ. لیکن اگر آپ اس کو 20 دن میں پے نہیں کریں گے تو امپورٹنٹ بھی ہو جائے گی اور ارجنٹ بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور کچھ چیزیں لائف میں ہوتی ہیں جو نہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں نہ ارجنٹ ہوتی ہیں. اگر آپ کا فوکس لائف میں ان چیزوں پر ہے جو امپورٹنٹ بھی نہیں ہے اور ارجنٹ بھی نہیں ہے, یعنی گوسپنگ کرنا, مطلب تو پھر آپ کی باقی چیزیں جو ہیں رہ جاتی ہیں, افیکٹ ہو جائیں گی. صحیح. تو سب سے پہلے لائف میں کہ جو چیزیں امپورٹنٹ اور ارجنٹ ہیں اس پہ امیڈیٹ ایکشن لینا ہے اپنا. اس کو آپ ڈیلے نہیں کر سکتے, آپ نے اس پہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. کچھ چیزیں آپ کی امپورٹنٹ ہیں مگر ارجنٹ نہیں ہیں, تو اس کے آپ ڈیلے کر سکتے ہیں, لیکن جب وہ ٹائم آئے تو آپ اس پہ اس کو ایگزیکیوٹ کریں. اور جو لائف میں جتنی ناٹ امپورٹنٹ اور ناٹ ارجنٹ چیزیں ان پہ آپ فوکس مت کریں. حالانکہ ہوتا ہے کہ انہی پہ فوکس زیادہ ہو رہا ہوتا ہے, تو پھر باقی چیزیں آپ کے سامنے جو ہے وہ خراب ہو پھر ہوتا ہے کہ سب کچھ ارجنٹ بن جاتا ہے. یہ بھی صحیح ٹائم نہیں ہوتا ہے بٹ سب کچھ کرنا ہے آج کے آج. پھر آپ کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے. وائی؟ بیکاز آپ نے اس کو پراپر طریقے سے مینج نہیں کیا. اور یہی ٹول آپ کی پریکٹیکل لائف میں چلتا ہے, آپ کی آفیشیل لائف میں چلتا ہے, آپ کسی بھی جگہ کر لیں, یہی چیزیں میٹر کرتی ہیں, چل رہی ہوتی ہیں. صحیح. اگر سپوز دیٹ آج سیٹرڈے, ہمیں کیا پلان کرنا چاہیے کہ سنڈے ریسٹ کرنا ہے یا کہیں گھومنے جانا ہے, دین منڈے ٹیوزڈے وینسڈے پورا ویک کیا کرنا ہے, اس کو کس طرح سے پلان کرنا چاہیے؟ ہر ایک مطلب ایک نارمل روٹین بتائیں. دیکھیں, میں جیسے اگر میں اپنی بالکل آپ اپنے بارے میں مثال بتاتا ہوں کہ میرے آفس پہ تو میرا ایک کیلنڈر کے ساتھ پلانر لگا ہوا ہے. اس کے بغیر میں جو ہوں بالکل ہی کچھ بھی نہیں ہوں. اس پلانر کے اوپر میرے دفتری مصروفیات اور پرسنل کمٹمنٹس دونوں لکھی ہوتی ہیں. اور میں ویکلی پلان نہیں کرتا, میرا پورے منتھ کا جو ہے مجھے پتا ہوتا ہے کہ اس ڈیٹ کو فیس دینی ہے, اس ڈیٹ کو یہ رپورٹ جمع کرانی ہے, اس ڈیٹ کو یہ شادی ہے. تو اس پہ اس کے اکارڈنگلی چل رہے ہوتے ہیں. ایٹ دا اسٹارٹ آف دا منتھ کافی حد تک چیزیں پتا ہوتی ہیں بڑی بڑی, اور آہستہ آہستہ اس میں اور چیزیں بھی ایڈ ہوتی رہتی ہیں. اچھا, اب مجھے ایگزیکٹلی پتا ہے کہ اس ویک مجھے کیا کرنا ہے اور وہ چیزیں میں نے لکھی ہوئی ہیں. اب اگر میں اس پہ ایکشن نہیں لوں گا اور میں اس کو کراس نہیں کروں گا کہ میں نے کر لی ہے, تو مجھے بڑی گلٹی فیلنگ ہوگی کہ یار اس کو یہ ابھی تک کٹ کیوں نہیں ہوا, یہ اب تک کٹ نہیں ہوا. اچھا, اس کے اوپر میں فردر یہ کر لیتا ہوں کہ ان چیزوں کے اوپر ایچ, ایم اور ایل لکھ دیتا ہوں, یعنی کہ ہائی, میڈیم اینڈ لو. دیٹ مینز آئی نو ایگزیکٹلی کہ یہ چیزیں جو ہیں ہم نے کرنی ہے. اس میں پرسنل چیزیں بھی آ گئی کہ بچے کی ہیئر کٹ بھی کرانا ہے, تو میں نے ڈیسائیڈ کیا ہوا کہ سیٹرڈے کے دن دونوں بچوں کے بال کٹوانے, تو وہ میں نے لکھے ہوئے اس پہ, اور وہ کرواتے ہیں. اور کرنا پڑے گا بیکاز منڈے کو اگر نہیں ہوگا تو مجھے بڑی گلٹی فیلنگ ہوگی کہ بھائی کیوں نہیں ابھی تک کام رہ گیا. تو وہ دوبارہ چیز پھر ہوگا کہ دیکھیں یہ تھا کہ امپورٹنٹ تھا مگر ناٹ ارجنٹ. اب ہوگا یہ کہ جب میں اس کو نہیں کروں گا اور اگلے ہفتے اسکول سے نوٹس آئے گا کہ تمہارے بچوں کے بال لمبے ہیں, تو امپورٹنٹ بھی ہو جائے گا اور ارجنٹ بھی ہو جائے گا. تو ہم کیوں آخری وقت کا انتظار کریں؟ جیسے ہم ایز اے نیشن اگر ہم دیکھیں نا پاکستان, تو جیسے ہم بینک میں کام کرتے ہیں تو عید کے نئے نوٹ لینے سب آخری دن پہنچ جاتے ہیں. بالکل صحیح. اگلے دن سے چھٹی ہے بھئی, اب بینک نے, اسٹیٹ بینک نے 15-20 دن پہلے نئے نوٹ بھیجے ہیں لیکن نہیں لینے ہیں. آخری 2 دن سیلری بھی تو نہیں ملتی ہے نا, سیلری بھی تو نہیں, کچھ بھی سمجھ لیں, آخری دن جا کے اچھا عید کی شاپنگ کر لیں گے, اس میں بھی سیلری نہیں ملتی, وہ بھی آخری دن ہوگی.
تو عید کی شاپنگ بھی آخری دن, نئے نوٹ بھی, مس مینجمنٹ ہوتی ہے. یہ بہت بہت ایکچولی وہی ہمارے نیشنل کرائسس ہے کہ ہر چیز ہماری جو ہے نا اینڈ پہ جا کے امپورٹنٹ بھی ہوگی اور ارجنٹ بھی ہوگی. تو ہم صحیح چیز کا صحیح ٹائم پہ جب ایکشن نہیں لیں گے تو پھر یہی ہوگا, تو یہ حال ہوتا ہے. صحیح. تو نارملی جس طرح آپ نے کہا کہ کیلنڈر وائز چلنا چاہیے, کیلنڈر کے اکارڈنگلی میں نے پلانر بنایا ہوا ہے, کوئی اپنے اسمارٹ فونز کے اوپر اس کو بناتے ہیں, ریمائنڈر لگا دیتے ہیں, کوئی پلانر یوز کرتے ہیں, کوئی تھنگس ٹو ڈو چیک لسٹ بناتے ہیں, لیکن کچھ نہ کچھ ہونا ضروری ہے, کچھ نہ کچھ ہونا ضروری ہے, بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور جو لوگ نہیں کرتے ان کا کیا حال ہوتا ہے اینڈ میں؟ ان کا پھر یہ ہوتا ہے کہ ادھر کسی نے ادھر کھینچ لیا, پھر الٹیمیٹلی موبائل آف کر دیتے ہیں اپنا کہ بھائی وہ اویلیبل نہیں ہے. اور میں ایسے جانتا ہوں لوگوں کو اپنے کارپوریٹ ورلڈ کے اندر بھی اور پرسنل لائف میں بھی جو صحیح ٹائم پہ جو ہے ایکشن نہیں لیتے. ہمارے ایک باس ہوتے تھے, ان کے پاس جب بھی کام لے کے جاؤ, یار چھوڑ دو ادھر, بعد میں دیکھیں گے. پھر یہ وہ ابھی 2 ہفتے نا دیکھا جائے گا, بعد میں کام اتنا پائل اپ ہو گیا, آخری دن آ گیا تو پوری رات سب کو بٹھا کے جو ہے کام کر رہے ہیں بیٹھ کے. تو آپ نے اپنے باس کو سمجھایا نہیں کہ میں نے ایک حد تک سمجھایا, پھر میں وہاں سے ٹرانسفر لے لی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ نہیں سمجھیں گے. اور یہ بھی ایک لوگوں میں جو آپ بات کری نا کہ صحیح ٹائم پہ ایکشن نہ لینا, اس کو ڈیلے کرنا, یہ فطرت میں کچھ لوگوں کے ہوتا ہے کہ چیز کو ڈیلے کرنا. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کبوتر کی طرح جو بلی کو دیکھ کے آنکھ بند کر لے گا تو بلی چلی جائے گی. تو ان کو انگریزی زبان میں کہتے ہیں پروکریسٹینیٹرز, جو ڈیلے کرتے ہیں چیزوں کو, اور ان کو ہم کہتے ہیں ڈیلے کر کے ارجنٹ کر لیتے ہیں چیزوں کو. تو یہ بڑی ایک بیماری ہے. اور اگر دفتری ماحول میں یا گھریلو لائف میں اگر ایسے کوئی لوگ ہوں تو بڑا سب کے لیے پرابلم پڑ جاتی ہے, بیکاز آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں. اگر میں اپنے گھر کا ہیڈ ہوں اور میں ایکشن نہیں ٹائم پہ لے رہا تو میرا پورا گھر. اچھا, اس کا مطلب ہے جو گھر کے بڑے ہیں ان کو زیادہ کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ جو جتنے بھی چھوٹے ہوتے ہیں ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. ڈیفینیٹلی رول ماڈل تو وہی ہیں. ہاں, رول ماڈل اب وہ کسی بھی فارم میں ہو, مطلب دادا بھی ہوتے ہیں, دادی ہوتی ہیں, نانا نانی, اور پھر سب سے بڑی بات پیرنٹس, ماں باپ, کیونکہ پیرنٹس جو ہیں وہ رول ماڈل ہے بچوں کے لیے. تو جیسا اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں نا بچے, پھر ویسے ہی انہیں کے اکارڈنگ چل رہے ہوتے ہیں. میرے فادر جو ہیں, مجھے ابھی تک یاد ہے, میں 40 سال سے ان کو دیکھ رہا ہوں. صبح اٹھ کے ان کا ایک روٹین ہے, 7 بجے اٹھ کے شیو کریں گے, اپنا اخبار پڑھیں گے, اپنی تھنگس ٹو ڈو چیک لسٹ جو ان کو میں دیکھ رہا ہوں وہ ان کی بنی ہوئی ہے. تو ان سے مجھے یہ چیز آئی, تو میں نے اس کو فردر امپروو کیا. اگر میں دیکھتا کہ ابو کا کوئی شیڈیول ہی نہیں ہے, اپنے حساب سے چل رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی میرے اندر بھی وہ چیزیں آتی, بس کبھی بھی کچھ بھی کر لیا. ٹھیک ہے سر. اور اسی طرح سے خواتین کے بارے میں آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ کہ بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جس طرح میں نے اپنے انٹرو ٹائم بھی یہی کہا کہ کہتی کہ منڈے کو مشین لگانی ہے, منڈے کو کپڑے دھوں گی میں, ٹیوزڈے کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ شاپنگ پہ جاؤں گی, اور پھر وینسڈے کو مجھے کہیں جانا ہے, آپی کے گھر, باجی کے گھر, کسی کے گھر گھومنے جانا ہے یا ڈنر پہ جانا ہے. اور ان ساری چیزوں کو ایک دن اگر انہوں نے ڈیلے کیا, مطلب منڈے کو انہوں نے کپڑے نہیں دھوئے, تو پھر ٹیوزڈے کو وہ کام کرنا پڑ جاتا ہے. ٹیوزڈے کو ان کے پاس آلریڈی 2 کام موجود ہیں. تو ایسی خواتین کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بات چاہے وہ خواتین کی ہو یا مرد کی ہو, اگر آپ کے لیے وہ کام ارجنٹ ہے اس دن کے لیے, اگر آپ اس کو اسپل اوور کر کے نیکسٹ ڈے پہ لے کے جائیں گی تو ڈیفینیٹلی وہ دوسرا کام آگے جائے گا. تو الٹیمیٹلی آپ کی ساری ڈیڈ لائنز میٹ نہیں ہوں گے. آپ کا جو ہے وہ ایک کمپاؤنڈنگ افیکٹ ہوتا رہے گا کہ یہ اب ہیومنلی پاسبل تو نہیں ہے کہ سارے کام آپ ایک ساتھ جو ہے بیٹھ کے کریں. تو اگر آپ نے واشنگ کرنی ہے یا آپ نے کوئی دعوت کی ارینجمنٹ کرنی ہے یا باجی کو ملنا ہے یا شاپنگ کرنی ہے, دین یو ڈو اٹ دیٹ ڈے اینڈ گیٹ اوور ود اٹ. مطلب نا, یا زیادہ سے زیادہ ایک آدھا دن پلس مائنس کر لیں, لیکن اگر آپ کے خیال اور پلانز دماغ میں ہی ہیں اور آپ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر پاتے تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کی پھر اپنے ہسبینڈ سے بھی ظاہری بات ہے بدمزگی ہوگی. وہ کہے گا تم نے یہ کہا تھا, پھر یہ نہیں ہوا. مطلب ایک یہ بھی ریزن ہے گھر پہ لڑائی جھگڑے کی. ڈیفینیٹلی آپ آپس میں کوآرڈینیشن نہیں ہوگی. ایک بندہ شام کو تھکا ہوا آتا ہے اور مسز نے کہا تھا کہ ہم نے شاپنگ پہ جانا ہے, وہ مینٹلی پلان کر کے آئے کہ آج میں شاپنگ کروں گا, پھر بیگم کہا کہ نہیں آج رہنے دیں, کل چلتے ہیں. اچھا, اس طرح سے ہوتا ہے بہت سارے گھروں میں ہوتا ہے. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں, جب آپس میں پراپر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی, یا ایک اسپاؤس تھوڑا سا لیٹ بیک ہے جس کو کہتے ہیں, ڈھیلا جس کو کہتے ہیں, اور دوسرا زیادہ وہ ہے تو وہ ایکٹیو ہے, بالکل ایکٹیو ہے, تو دونوں کو ایک دوسرے کی پیس کے حساب سے. زیادہ ایکٹیو کون ہوتا ہے؟ خواتین میں ایسا ہوتا ہے یا پھر مردوں میں ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیں, میری بیگم تو بہت زیادہ ایکٹیو ہے میرے مقابلے میں. یہ تو کوئی فارمولا نہیں ہے کہ مطلب زیادہ ہوتا ہے نا کہ میجورٹی ایسے لوگوں کی ہے. نہیں, یہ یو کانٹ جنرلائز کہ خواتین زیادہ ہوتی ہیں. کچھ آپ خواتین کے اگینسٹ نہیں جانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, میں بڑا پرو وومن ہوں. خواتین جو اب کر رہی ہیں, 10 سال پہلے تک تو مطلب اب
نہیں کر رہی تھیں, آپ ہر فیلڈ میں ہیں, آپ خود بھی ہیں, آپ کی پروڈیوسر سب لوگ, تو اب وہ دور چلا گیا ہے. اینڈ میں خود کارپوریٹ ورلڈ سے تعلق رکھتا ہوں, خواتین برانچ مینیجرز بن گئی ہیں, ایریا مینیجرز بن گئی ہیں, تو اب ساتھ میں فیملیز بھی مینیج کر رہی ہیں, اپنے بچے بھی ہوں گے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیکھیں آج کل بہت سارے لوگوں کا یہ پرسپشن ہوتا ہے کہ لیڈیز مطلب خواتین جو ان کو کام نہیں کرنا چاہیے, یا جب وہ مرد کی شانہ بشانہ چلتی ہیں تو پھر وہ بہت زیادہ میں کیا کہہ رہی ہوں, یہ اس میں مور ریلیجس یا کلچرل ہے. جیسے اگر آپ کراچی میں تو اتنا زیادہ نہیں ہے, یہ کارپوریٹ ورلڈ ہے, یہ ایک کاسموپولیٹن سٹی ہے, یہاں کرتے ہیں. لیکن اگر آپ سیکنڈ ٹیئر سٹیز میں جاتے ہیں, ایون اب تک لاہور میں بھی اس طرح کی ایکسیپٹنس نہیں آئی ہے. لیکن اگر میرا پرسنل اوپینین پوچھیں تو خواتین کو کام کرنا چاہیے. آج کل جو مہنگائی اور جس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں آج کل کے دور میں, سنگل انکم سے پورا گھر چلانا اور پھر سیونگ بھی کرنا, فیوچر کے لیے پلان بھی کرنا ذرا مشکل ہے. اگر دونوں شانہ بشانہ کر سکتے ہیں, اور زبردستی نہیں کرانا چاہیے, اگر وہ خود خوشی خوشی کرنا چاہتی ہیں تو آئی تھنک ہسبینڈ شوڈ سپورٹ میرے حساب سے. اور اس کے لیے ضروری بھی تو ہے نا عثمان صاحب کہ خواتین جو ہیں, جو ان کی مسز ہیں یا بہن ہیں, ان کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے, کہ اگر وہ پڑھی لکھی ہیں. اور اگر آج کے دور میں بھی میں بات کروں تو کچھ ایسی فیملیز ہیں جو لڑکیوں کی پڑھنے لکھنے کو سمجھتی کہ بس اگر اس نے انٹر کر لیا یا گریجویشن کر لیا تو بس اب اس کی شادی کروا دینی ہے اور کام نہیں کروانا ہے کچھ بھی. تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کی کیا تھنکنگ ہے, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں ایجوکیشن تو ایک ایسا فیوچر آپ کا سیو کر رہا ہے. جی اگر آپ کے پاس کوئی مسئلے نہیں ہیں, آپ پڑھا سکتے ہیں, اور آپ نہیں پڑھاتے تو میرے حساب سے تو آپ ظلم کر رہے ہیں اپنی اولاد پہ, چاہے وہ مرد ہو یا چاہے اور. ہاں اگر کوئی فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں, مجبوریاں ہیں, دیٹ از سم تھنگ ایلس. لیکن اگر آپ کر سکتے ہیں, آپ لڑکی کو پڑھائیں, آپ لڑکے کو پڑھائیں, جتنے انلائٹنڈ آپ خود ہوں گے. آپ کا دیکھیں ایک عورت ہوتی ہے نا, وہ آپ کا فیوچر بناتی ہے ملک, ایک جنریشن. ایک ماں جو ہوتی ہے نا, یہ کسی بہت بڑے تھنکر نے کہا ہے کہ آپ کسی نیشن کی تقدیر کیسے بدلنا چاہتے ہیں, اس نے کہا ایجوکیٹ دا مدر. آپ عورت کو ایجوکیٹ کریں گے, وہ خود باشعور ہوگی, وہ اس کے بچے باشعور ہوں گے, پوری ایک چین ریئیکشن چلے گی. اگر آپ کسی نیشن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں, اس کی خواتین کو آپ ان ایجوکیٹڈ چھوڑ دیں, آپ دیکھیے گا پھر وہ. تو اب فیوچر ہمارے ہاتھ میں, جیسے ہم چاہتے ہیں. تو مطلب یہ کہ ایک گھر, ہم کہتے ہیں نا کہ گھر میں ایسی خواتین ہونی چاہیے جو پڑھی لکھی ہوں, اور پڑھی لکھی وہ مینٹلی بھی ہوں, باشعور ہوں. ہاں بالکل, کیونکہ بعض پڑھے لکھے تو ہوتے ہیں بٹ وہ ایکچوئل میں ہوتے نہیں ہیں. ویسے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں, مردوں میں بھی دیکھا گیا ہے اور خواتین میں بھی دیکھا گیا ہے. جی, ہر جگہ ہر طرف ایسے لوگ ہوتے ہیں. کیونکہ سر آپ کا تو مطلب سارا ہول ڈے ایسا گزرتا ہوگا جو مردوں سے, خواتین سے بہت زیادہ آپ کا انٹریکشن ہوتا رہتا ہے. بینک میں اتنی ساری خواتین آتی ہیں, لڑکیاں آتی ہیں, مرد آتے ہیں, بہت سارے ان ایجوکیٹڈ بھی آتے ہیں, خواتین بھی آتی ہیں. کیسا ایکسپیرینس رہتا ہے آپ کا, وہ بتائیں. دیکھیں کچھ لوگ تو بہت اچھی طریقے سے بات کرتے ہیں, بہیو کرتے ہیں. کچھ لوگ اتنے مطلب امیر ہوتے ہیں لیکن ہوتے ہیں ان ایجوکیٹڈ ہیں, لیکن بہیویئر ان کا جو ہے, پیسے بہت زیادہ ہیں, مطلب وہ پان ادھر لگا ہوا ہے, ادھر وہ لگا ہوا ہے, بٹ چپل ٹوٹی ہوئی ہے لیکن کروڑوں روپے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے. بھائی تھوڑا سا اپنے اوپر بھی بول دیا کرے نا کہ سر 15-20 ہزار کی شاپنگ کر لیں پہلے آپ, ڈپازٹ چلا جائے گا سارا اگر ہم بولیں گے. بٹ انہوں نے اپنا لائف سٹائل ایسا رکھا ہوا ہے, تو کم سے کم اتنے پیسے کا کیا فائدہ اگر آپ اپنے گرومنگ پہ خرچ نہیں کر رہے یا اپنے میک اوور پہ خرچ نہیں کر رہے. تو یہ تو, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے ویل ڈریس بھی ہوتے ہیں, بڑے اسمارٹ, بھلے ان کے اکاؤنٹ میں 1-1.5 لاکھ روپے, لیکن وہ اپنی آپ کو فٹ فاٹ رکھتے ہیں, اور بڑا اچھا لگتا ہے ان سے کہ بندہ کوشش تو کر رہا ہے. اچھا, یہ انسان کی نا اپنی نیچر بھی ہوتی ہے صاف ستھرا اور صحیح رہنے کی. بعض لوگوں کو شوق نہیں ہوتا ہے کہ وہ بند سنور کر رہے ہیں, اچھے رہیں. دیکھیں یہ تو اچھا رہنا اور اپنے اچھا لباس پہننا, یہ تو سنت بھی ہے, سنت بھی ہے. اور آپ اچھے لگیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کی جو فرسٹ امپریشن آتا ہے, لوگ جب آپ کو دیکھتے ہیں وہ آپ کا بال اور آپ کے ڈریسنگ کو ہی دیکھتے ہیں, اور اسی سے آپ کا امپریشن ایک بنا لیتے ہیں. تو یہ تو ہمارا فرسٹ, کہتے ہیں نا فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. تو یہ امپریشن بنانا تو ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ ہم کس طرح کا امپریشن بنوانا چاہ رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی آپ جتنا اچھا گروم کریں گے اتنا آپ کے لیے فائدہ ہے. اتنے سارے پیسے ہونے کے باوجود لوگ شاپنگ نہیں کرتے ہیں, افسوس ہے. افسوس ہے. ہمارے پاس ہم تو ڈیلی شاپنگ پہ جائیں, آج یہ پہننا ہے کل وہ پہننا ہے, کیونکہ اور زیادہ لڑکیوں کو, خواتین کو بہت شوق ہوتا ہے, عورتوں کو شاپنگ کرنے کا. ڈیفینیٹلی آپ کی زندگی میں آپ کی جو مسز ہیں, بہنیں ہیں, ان کا مطلب کیا ہے شاپنگ کے حوالے سے؟ دیکھیں وہ تھوڑا سا ان کو بھی ڈسکس کرنا چاہیے. ہاں, میری بیگم تو بہت زیادہ شوقین ہے شاپنگ کی, اپنا خود بھی جاب کرتی ہے. اچھا صحیح, زبردست. اس کا تو پہلے سے پلان ہوتا ہے کہ یہ پرس لینا ہے میں نے, یا یہ سوٹ لینا ہے, سارے اس کے پاس فیس بک پہ پتا ہے, جو بھی ڈیزائنرز ہیں
اس نے پہلے سے ان پہ لائک کیے ہوئے ان کے پیجز, ان کا جو بھی کوئی ایونٹ آتا ہے فوراً اس کے پاس اس کا آ جاتا ہے کہ جی فنا کا ایونٹ یہاں پر ہو رہا ہے. تو دیکھیں یہ بھی پلاننگ کا حصہ ہے, پلاننگ کا حصہ ہے, بالکل ایگزیکٹلی, شی نوز ایگزیکٹلی. ہاں, مجھے بھی کہتی ہے کہ اگر کچھ جیسے آرٹس کاؤنسل پہ کوئی پروگرام ہم نے دیکھنا ہے تو جا کے پیج کو لائک کر دو, آپ کے پاس اپڈیٹس آتے رہیں گے, تو ایگزیکٹلی ہمیں پتا چلے گا, انسٹیڈ کہ ہم ویٹ کریں کہ اخبار میں کچھ نظر آئے. تو آج کل تو سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو ہو گیا ہے, اتنے ٹولز اویلیبل ہیں. کہیں آپ کھڑے ہیں, کہیں ڈرائیو کر رہے ہیں, تو وہاں پر تو آپ کے پاس نیوز پیپر یا پھر پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے, بٹ سیل فون ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ میں کہتا ہوں یہ چلتا پھرتا لیپ ٹاپ ہے آپ کا. بالکل, آپ نے فلم دیکھنی ہے, آپ جا کے اسمارٹ فون پہ چیک کریں جی نیو پلیکس پہ کون سی فلم لگی ہوئی ہے, آپ کو ٹائمنگز پتا ہے. انسٹیڈ کہ آپ آل دا وے سنیما جائیں اور پتا چلے کہ جی آج سیٹ اویلیبل نہیں ہے, سیٹ اویلیبل نہیں ہے. تو آپ پہلے کے زمانے میں ایسے ہی ہوا کرتا پہلے ہوتا 20 سال پہلے. اب آپ کے پاس ساری چیزیں اویلیبل ہیں, آپ اس کو یوز کریں اور اپنی لائف کو بھی بہتر کریں. اور عثمان بٹ صاحب, موویز دیکھنے کا شوق ہے؟ بہت زیادہ شوق ہے. ٹھیک ہے, اپنے مسز کو لے کر جاتے رہتے ہیں. کال آ گئی, کال بھی لیتے ہیں ہم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں میم آپ؟ بالکل ٹھیک. آپ کا ڈریس بہت پیارا لگ رہا ہے, شو آپ کا بہت زبردست چل رہا ہے, اور آپ جب کھڑی ہو تو آپ مجھے اپنا شو اپنا ڈریس پورا دکھائیے گا, اور آپ نے یہ کہاں سے پرچیز کیا یہ بھی لازمی بتائیے گا. اوکے جی ضرور. اچھا, میں آپ کا پروگرام دیکھ رہی تھی تو بڑا اچھا ٹاپک آپ لوگوں نے آج رکھا ہے, اور مجھے تو بہت ہی اچھا لگا, کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں بہت ساری پلاننگ کرتی ہوں کہ یار مجھے یہ کرنا ہے, مجھے یہ کرنا ہے, مجھے یہ کرنا ہے, لیکن میں کچھ بھی کر نہیں پاتی. تو مجھے اس کے لیے آپ تھوڑا سا گائڈ کریں کہ میں اپنا جو شیڈیول ہے وہ کس طرح سیٹ کروں ویک کا. اور جو گھریلو خواتین ہوتی ہیں ان کا بھی, اور جو جاب کرنے والی خواتین ہیں ان کا بھی, اکثر مرد حضرات بھی ہوتے ہیں تو ان کی بھی پورا ویک تو مطلب ورکنگ ڈیز میں گزر جاتا ہے, پھر سنڈے والے دن ہم پلان کرتے ہیں تو سنڈے بھی یوں گزر جاتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا. تو اس کے لیے آپ مجھے ضرور گائڈ کیجیے گا میم. ٹھیک ہے جی ضرور. ابھی عثمان صاحب سے میں بھی پوچھتی ہوں اور آپ اس کا جواب دیتے ہیں آن ایئر. اور آپ کا جو صبح کا وہ ایکسرسائز کا سیگمنٹ ہوتا ہے تو وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے, وہ آپ اسے جاری رکھیے گا. ٹھیک ہے, اوکے جی ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. اوکے, اللہ حافظ. جی, خواتین جو ہوتی ہیں ان کو کس طرح کی پلاننگ کرنی چاہیے؟ جیسے گروسری کے لیے جاتی ہیں وہ کچھ لسٹ لے کر جانا چاہیے, یا سیل فون پہ کچھ لکھ لینا چاہیے؟ یہ جو خواتین کے بارے میں پوچھ رہی یہ اس کو کہتے ہیں ہوم اکنامکس. ہوم اکنامکس میں جس میں آپ کے ایک گھر کا بجٹ ہے, لیٹس سے جو بھی اماؤنٹ ہے, آپ نے اس بجٹ کو ایلوکیٹ کرنا ہے کہ یہ گروسریز میں کتنا جائے گا, یہ کپڑوں میں کتنا جائے گا, فرنیچر لینا ہے اس میں کتنا جائے گا, بچوں کی فیس ہے. اب وہ یا تو میاں بیوی دونوں مل کے کریں, یا کچھ ہسبینڈ اپنے بیگمات کو پیسے دے دیں گے, یہ پیسے ہیں اب یہ تم اس کو اپنے حساب سے کرو. اس کے بارے میں بھی پوچھوں گی میں آپ سے کہ یہ کیسا ہے, آپ کس طرح سے کرتے ہیں اور لوگوں کو کس طرح سے دیکھا ہے آپ نے, اور جن بیگمات کے ہاتھ میں پیسے نہیں ملتے پھر وہ کس طرح کی سچویشن کریٹ کرتی ہیں گھر میں. جی, تو دیکھیں یہ جیسے میں اپنی مسز کو ایک فکسڈ اماؤنٹ دے دیتا ہوں, اس میں گروسریز بھی ہو گئی, سیلریز ہو گئی, یا جو بھی گھر کے جتنے بھی اخراجات ہیں, یا اس نے کچھ کہنا ہے کہ جی میں نے کارپیٹ لینا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے, ناؤ شی ہیز ٹو ڈو اٹ اکارڈنگلی کہ اس کے حساب سے کرنا ہے. اگر وہ سارا کا سارا پیسہ وہ کسی اور جگہ لگا دے گی تو ڈیفینیٹلی میرا بجٹ بھی خراب ہوگا. اب آپ کے اندر ایک کہتے ہیں نا ایک لمیٹڈ ریسورسز ہیں, یہ ایک محدود جو آپ کے ایریا ہے. اب آپ نے اس میں اب ہم ازیوم کریں گے آپ نے پہلے سے پرائسز معلوم کی ہوئی ہیں کہ یہ چیز کتنے کی ہے, آپ کو پتا ہے کہ میرا منتھلی ایکسپینڈیچر گروسری کا کتنا بنتا ہے, آپ کو پتا ہونا چاہیے. اگر آپ کو پتا ہی نہیں ہے تو پھر آپ کو یہ آٹا دال سبزیوں کی قیمتیں پتا ہونی چاہیے, اور ایسی ایسی جگہ معلوم ہونی چاہیے جہاں سے آپ کو بلک میں سستا مل سکے, جیسے بہت ساری جگہ ہیں. دین یو ہیو ٹو پلان اکارڈنگلی. پھر آپ اگر آپ کی گروسریز نے آپ نے نوٹ کیا کہ اس تاریخ کو ختم ہو جاتی ہیں مہینے کے, تو اس تاریخ سے ایک دن پہلے جا کے لے لیں آپ, انسٹیڈ کہ ہم کیا کرتے ہیں ویٹ کرتے ہیں پہلے سب کچھ ختم ہو جائے, بالکل بھی ختم ہو جائے, پھر پتہ چلتا ہے اب جائیں گے دوبارہ. تو تھوڑا سا پہلے آپ جا کے اس کو آپ وہ لے لیں اس کے حساب سے. اینڈ وائی کہ ہم آخری دن بچے کی فیس کا انتظار کیوں کریں کہ جی آج آخری دن ہے تو آج ہی صبح جا کے بینک میں جا کے سیلری 2 دن پہلے ملے گی نا. نہیں, بچوں کی فیس سیلری سے ریلیٹڈ نہیں ہوتی, ان کے ڈیز فکس ہوتے ہیں, کسی کی 8 تاریخ کو ہوتی ہے, کسی کی 10, تو آپ اس کے حساب سے سیو کریں پہلے سے 1 منتھ پہلے جو سیلری. اور اگر فرسٹ دن حالات خراب ہو گئے آپ نہیں نکل سکے تو بچے کی لیٹ فیس لگے گی اس کے اوپر. صحیح. تو آپ پلان کریں کہ 2 دن پہلے میں نے اس کو پے کر کے فارغ ہو جانا. پیرنٹس بھی پریشان ہوں گے اور بچہ بھی شرمندہ ہوگا. لیکن آپ کو لیٹ فی لگ رہی ہے, بچے کی امبیرسمنٹ ہوگی, اسکول میں اس کو کہا جا رہا ہے کہ تمہاری فیس نہیں ہوئی, تو پتہ چلا کہ ہم نے آخری دن تک ویٹ کیا ہوا تھا کہ آخری دن کریں گے. یہ جو محترمہ سوال کر رہی تھی کہ مجھ سے میں پلان تو کرتی ہوں وہ ہوتا نہیں ہے. ہوتا اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ پلان ہمارا سارا ادھر ہوتا ہے. اصل میں میرا جو اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ جب ہم کوئی چیز لکھ لیتے ہیں نا,
what gets written gets done. جو چیز میں نے لکھ دی کہ یہ میں نے کرنی ہے اس دن, اور اگر آپ اس پہ نہ کریں نا تو پھر آپ کے اندر ایک گلٹ فیکٹر بہت آتا ہے کہ میں نے کیوں نہیں کیا اس پہ. جب اس چیز کو یہاں سے آپ پیپر پہ اتار دیں گے کہ یہ میں نے کرنا ہے, کیونکہ عثمان صاحب یہ آپ کے ساتھ خود بھی ہوتا ہے نا ایسا, میرا یہ اس طرح, تو آپ جب وہ خواتین ہو, چاہے ہاؤس وائف ہو یا ورکنگ وومن, آپ کی طرح ورکنگ وومن ہو, میری طرح ورکنگ مین ہو, جب ہم نے ایک چیز لکھ لی ہے کہ یہ ہم نے کرنا ہے, دین وین وی ڈو اٹ اینڈ وین وی کٹ. اوکے جی, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں اشتیاق بات کر رہا ہوں. جی اشتیاق صاحب. کراچی سے. مجھے آپ کے پروگرام میں ابھی مجھے سننے کا موقع ملا. کیا کریں, ٹاپک اچھا ہے, سمجھ میں ہم واقعی ہمارے نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم کیا کریں. جی ہم ہر ہفتہ ہر مہینہ کچھ نہ کچھ پلان کرتے ہیں اپنی زندگی کے بارے میں, کام کے بارے میں, لیکن ہوتا یہ کہ دن گزرتے جاتے ہیں اور چیزیں گزرتی جاتی ہیں. جب وہ وقت آتا ہے اس کام کے ہونے کا تو پتہ چلا کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. تو ہم کیا کریں, ہمیں بتائیں کہ ہم پلان کیسے کریں اپنے شیڈیول کو, کس طرح بچوں کی پڑھائی کا شیڈیول کریں, ان کی ٹیوشنز کا شیڈیول کریں, اپنی بجٹنگ کریں. اس چیز پہ تھوڑی سی بات کیجیے گا. اور ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ خواتین جو ہیں اکثر بازار جاتی ہیں شاپنگ کرتی ہیں نارملی, جو مہینے کا سودا سیلف لینے, تو وہاں جاتی ہیں تو لکھ کر کچھ بھی نہیں لے کے جاتی. ایک اپنی یادداشت کے اوپر جو ہے نا وہ کرتی ہیں ریلائی کہ ہاں بھائی ہو گئی تو یاد آ گئی چیزیں. جب گھر واپس پہنچتے تو پتہ چلتا ہے کہ برش نہیں لے کے آئے تو شیونگ ریزر نہیں لے کے آئے تو شیمپو بھول کے آ گئے تو آدھا کلو دال بھول کے آ گئے. بٹ اس میں ایک تھوڑا سا مشورہ یہ تھا کہ خواتین جب وہ اپنے کچن میں کام کر رہی ہوتی ہیں تو ان کو چاہیے کہ آج کل موبائل فونس کا یوز بہت عام اور اچھا ہے, اس کو اگر پازیٹیو یوز کرنا چاہیں تو جو بھی چیز ان کو یاد آئے تو فوراً ایس ایم ایس کر دیں, اپنے آپ کو خود ہی کر دیں. اسی طرح وہ چیزیں یاد آتی ہیں, کیونکہ زیادہ تر چیزیں میں نے دیکھا کہ کچن میں خواتین کو یاد آتی ہے کہ یہاں رکھی ہیں اس طرح. تو اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹلی ڈسکس کر لیجئے, اور جو شیڈیول کے حوالے سے میں نے کہا تھا کس طرح پلان کرنا چاہیے. سوچتے ضرور ہیں لیکن اس پہ فوکس کیسے کریں, بس میری اتنی سی بات تھی. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, آپ کو آن ایئر جواب دیتے ہیں. عثمان صاحب جواب دیں گے آپ کو کرنا کیا چاہیے. ہم اسی پہ ڈسکس کر رہے تھے کہ گروسری وغیرہ جو لینے کے لیے جاتی ہیں خواتین اکثر بھول جاتی ہیں. یہ بھائی نے بڑی سی بات بولی کہ وہی ذہن میں ہوتی چیزیں, لکھی ہوئی نہیں ہوتی. آئی تھنک خواتین کا چونکہ کچن میں جو ہاؤس وائف ہوتی ہے زیادہ تر ٹائم کچن میں گزرتا ہے. آئی تھنک فریج ایک بڑی سی اچھی جگہ ہے جس کے اوپر آپ اسٹیکرز لگا سکتے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں رہ گئی ہیں, یہ میں نے لینی ہے. تو ایٹ لیسٹ ایک عادت جب آپ کی بنے گی نا لکھ کے چیزیں رکھنے کی, اور میموری کے اوپر آپ ریلائی مت کریں پلیز. میموری انسان کو جو ہے, کیونکہ انسان بہت کچھ سوچ رہا ہوتا ہے بھول جاتا ہے. تو جب آپ کے پاس چیز لکھی ہوگی تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ واٹ گیٹس ریٹن گیٹس ڈن. جو چیز لکھی ہوئی ہے چاہے وہ آپ کے پلانر پہ ہو, آپ کے پوسٹ اٹ پہ ہو, فریج پہ ہو, پرس پہ ہو, موبائل پہ ہو, اور اگر آپ اس کے بعد بھی نہیں کرتے تو پھر یہ تو آپ ہی قصور ہوا ہے. سر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو چیز لکھ دی جاتی ہے نا وہ چیز یاد بھی رہ جاتی ہے, یاد بھی رہتی ہے. اور پھر آپ نے اس پہ دیکھیں فرض کریں لکھا ہوا ہے کہ جیسے میں لکھتا ہوں ایچ, یہ امپورٹنٹ ہے, ہائی پرائیورٹی ہے. اب میں اس پہ ایکشن اگر نہیں لے رہا تو مجھ سے بڑا بیوقوف نہیں ہے. ایک تو میں نے لکھی ہے کہ اس ڈیٹ کو اس ٹائم پہ یہ میں نے کرنا ہے, اور اس کے اوپر میں نے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ امپورٹنٹ ہے, اور باوجود نہیں کر رہا تو پھر اس میں آپ کسی کو بلیم نہیں کر سکتے نا. تو پھر آپ کے اندر سینس آف ارجنسی خود آ جاتی کہ یار یہ میں نے کرنا ہے. اگر ہر چیز ادھر ہے تو دیکھیں صبح آتے ہوئے کہیں سے فون آ گیا تو آپ کا مائنڈ کہیں اور ڈائیورٹ ہو جاتا ہے, تو وہ چیزیں رہ جاتی ہیں. تو اگر ہم اسی حساب سے, جیسے میں نے کہا کہ میرا منتھلی پلانر ہے, اس پہ میں منتھ کے سٹارٹ پہ چیزیں ڈال دیتا ہوں موٹی موٹی کہ یہ چیزیں ہونی ہیں, یہ کسی کی سالگرہ ہے, یہ فیس ہے, یا یہ کوئی بلز ہیں, اور اس کے بعد جیسے وہ مہینہ شروع ہوتا ہے اس پہ اور چیزیں ایڈ ہوتی رہتی ہیں. تو ایٹ دا اینڈ آف دا منتھ وین آئی لک بیک تو پورا میرا پیپر جو ہے نا وہ پلانر بھرا ہوا ہوتا ہے, اور اس پہ کٹنگز ہوتی ہیں کہ یہ چیزیں میں نے کیا ہے, میں نے کر لی. اچھا, اس کو اگر آپ براڈر سینس میں دیکھیں تو جیسے انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ اپنے لائف کے گولز بنائیں. آپ کی لائف کے گولز کیا ہیں؟ اس سال ابھی 2016 شروع ہوا ہے کہ آپ اس سال کیا کرنا چاہتے ہیں. آپ مطلب آپ میں بھی فرض کریں آپ اور بڑی اینکر بننا چاہتی ہیں, میں کوئی اور انشاءاللہ میں پروموشن چاہتا ہوں, کوئی صاحب کچھ اور گھر میں کوئی فرنیشنگ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کے بڑے بڑے گولز بھی ہونے چاہیے کہ میں نے کیا کرنا ہے. پھر اس کے اوپر آپ اپنے محنت کریں, پلاننگ کریں. ہر انڈیویجول چاہے ہاؤس وائف ہو یا ہماری طرح ہو, ان کے 3-4 اس پرٹیکولر سال کے لیے بڑے بڑے گولز ہونے چاہیے کہ واٹ آر یور گولز فار دس ایئر. تبھی تو آپ کامیابی کی طرف گامزن ہوں گے. جب آپ بڑے گولز رکھیں گے تو پھر چھوٹی چیزیں آٹومیٹکلی اس طرف آپ
اپنی انرجیز کو فوکس کریں گے. نہیں تو ہوگا یہ کہ کہتے ہیں نا کہ زندگی ہمیں جی رہی ہے یا ہم زندگی کو جی رہے ہیں. صحیح. ابھی کیا ہو رہا ہے جس طرح باتیں ہو رہی ہیں کہ زندگی ہمیں جی رہی ہے کہ بس جہاں کہتے ہیں نا پانی ہماری تو چلتے رہو, پانی نے ادھر موڑ لیا ادھر چلے گئے, پھر ادھر موڑ لیا ادھر چلے گئے. ہم نے کہنا ہے کہ رکو پانی ادھر نہیں, ادھر ہم نے ڈیم بنانا ہے, تم نے یوں بہنا ہے, ٹھیک ہے جی, پھر تم نے ادھر بہنا ہے, اس کھیت کو پہلے کرنا ہے بات, پھر اس کو. وی ہیو ٹو ٹیل آور لائف کہ دس از ہاؤ وی وانٹ, ناٹ کہ آور لائف ول پشنگ اس دیر. اینڈ جیسے ہمارے اپنے آفس میں میرے جو نئے نئے لڑکے آتے ہیں, میں پوچھتا ہوں تم نے کچھ کبھی سوچا ہے 5 سال کے بعد تم کہاں ہوگے؟ میری شکل عثمان صاحب اس کے بارے میں بھی باتیں کریں گے, اور ہماری بھی کچھ پلاننگز ہوتی ہے, شیڈیول ہے کہ ہمیں بریک پہ جانا ہے, اس ٹائم تو جانا ہی جانا ہے. تو ٹھیک ہے جی ناظرین, ہم جاتے ہیں چھوٹے سے بریک پہ, ملتے ہیں بریک کے بعد.